خاندان کی اہمیت ہے پتہ کیا ہے؟ نئی نئی شادی ہوتی ہے اور 6 مہینے واہ ایک کوئی پلیٹ کھادا جاتا ہے، انتظار بھی ہوتا ہے۔ محل کہنے یہ تو حال ہی ہے، یہ عادت ہی ہے، تو کدوں تک انتظار کریے؟ ہمارے نزدیک جو اہمیت ہے، یاد رکھیے گا، ایک پلیٹ میں کھانا، انتظار کرنا، یہ کوئی ایسی کوئی روحانی بات نہیں، لیکن محبت کو پروان چڑھاتی ہیں یہ باتیں، آپس کی فیلوشپ کو۔ پادری ہزقیل سروش کہتے ہیں، ہم کلام کی طرف اس کے بعد میں آئیں گے تاکہ اس کو بات کو آپ سمجھیے گا، کہتے ہیں کہ جدوں نواں ویاہ ہوتا ہے نا، تے چھوٹی جی بھی نالی آ جائے نا تو ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آ جا میں تینوں نالا ٹپا دوں۔ گل نہیں سمجھن ڈے ہو سارے؟ کی کراں جی؟ کی نالا ٹپا داں؟ تو کوئی سال لنگ جاتا ہے نا تو نالا بھی جڑا نا نالی بن جاتا ہے، یہ تیرے کو نہیں ٹپیا جاتا۔ آئیے خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ آج اہمیت پر ہم بات کریں گے کہ امپورٹنس جو ہے، اہمیت جو ہے وہ کیا ہے۔ میرے پاس یہ ذرا مجھے دیجیے گا ذرا پلیز، یہ فائل، کچھ تصویریں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور پتہ نہیں یہ سب کو نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن شاید تھوڑی سی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ شادی تو پہلے انج دی ہوندی ہے، اے نظر آن ڈیا تصویر آ رہی ہے نظر سب کو؟ تو کچھ سال جدوں گزر جاندہ ہے نا، پھر اکھاں اتھے چلیاں جاندیاں نے۔ سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، چونکہ ہم فیملی پر بات کر رہے ہیں۔ نئی نئی جب شادی ہوتی ہے تو کچھ اس طرح کا منظر نظر آتا ہے۔ کچھ نظر آ رہا ہے، بڑی اسمائلنگ ہے، بڑی خوشی ہے، سارے نظر آن ڈیا جی یا نہیں آ رہا ہے؟ اور کچھ وقت جدو لنگ جاندہ بھی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو بھائی صاحب؟ جدو ٹائم لنگ جاندہ تھے پھر حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، شروع تو انج تے او دے بعد انج۔ یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو تصویریں یا نہیں نظر آ رہی ہیں؟ تو ایک مسیحی خاندان جو ہے اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ نکالیں بائبل مقدس، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ پرانے عہد نامے میں آخری کتاب نکالیے گا، کون سی کتاب ہے جی؟ ملاکی نبی کا صحیفہ، اور اس کا آخری باب یعنی 4تھا باب نکال لیجئے گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ 4تھا باب اور اس کی 4تھی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں امپورٹنس پر، خاندان کی اہمیت پر۔ لکھا ہے، تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ اس سے پہلے کہ خدا خاموش ہو جاتا، مصنفین، ماہرین، تھیالوجنز یہ کہتے ہیں کہ ملاکی نبی کے بعد 400 سال تک خدا کی طرف سے خاموشی رہی، یعنی ملاکی سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ٹائم تک،
یہ 400 سال کا جو پیریڈ تھا، یہ خدا کی طرف سے خاموشی کا پیریڈ تھا۔ اس میں نہ تو خدا نے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجا، نہ تو آسمان سے کوئی آواز آئی، بلکہ خدا کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں سائلنٹ پیریڈ، خاموشی تھی۔ اور بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا 400 سالوں کے لیے خاموش ہو جاتا، اپنے لب کو، اپنے منہ کو، اپنی آواز کو بند کر دیتا، اس نے انتہائی اہم باتیں، اہم کام، اہم کلام، جب کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کوئی نصیحت اسٹامپ پیپرز فیملیز کے لیے لکھ کر جاتے ہیں، وصیت، نصیحت اور وصیت وہ کر کے جاتا ہے۔ تو خدا اس سے پہلے کہ خاموش ہوتا، وہ ایک نہ صرف نصیحت کر کے گیا بلکہ ایک وصیت بھی وہ کر کے گیا۔ وہ کیا تھی؟ پہلی بات یہاں پر لکھا ہے کہ تم کیا کرنا، میرے بندہ موسیٰ کی شریعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام جو تمہیں ہورب پر دے دیے گئے ہیں، جو ہورب کے پہاڑ پر دے دیے گئے ہیں، کیا کرنا؟ ان تمام احکام کو کیا کرنا؟ یاد فرمانا، ان کو یاد رکھنا۔ تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت، لا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے ہورب پر صرف موسیٰ لی نہیں بلکہ تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے ہیں، کیا کرو؟ یاد رکھو۔ یہ خدا اس وقت ان کو ایک وصیت کر کے جا رہا ہے خاموشی سے پہلے، کہ ان احکام کو نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑا کام جو وہ کرنے کو جا رہا تھا وہ بیان کر رہا ہے خدا، کہ آنے والے وقت میں کیا کرنے کو ہوں۔ آگے غور کیجئے گا، 5ویں آیت، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر، اس سے پہلے کہ خداوند کا عظیم دن آئے، اس سے پہلے کہ خداوند کا وہ بزرگ دن آئے، اس سے پہلے کہ خداوند کی عدالت آئے، اس سے پہلے کہ خدا اپنی قدرت کو، اپنے انصاف کو نازل کرے، وہ کہتا ہے کہ شریعت کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے پہلے کہ کرائسٹ آئے۔ وہ کہتا ہے، ایک اور بات کرتا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ کس کو بھیجوں گا جی؟ ایلیا کو بھیجوں گا۔ اب آگے کیا لکھا ہے؟ اور ایلیا کرے گا کیا؟ وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ ایلیا آئے گا اور کیا کرے گا؟ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا کیا کس کی طرف؟ باپ کا دل مائل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ زمین پر خداوند کا ایک بزرگ اور ہولناک دن آئے، زمین پر ایک بڑی خدمت، یعنی خاندانوں کی ریسٹوریشن کی خدمت، خاندانوں کی بحالی کی خدمت، خاندانوں کو ریسٹور کیے جانے کا کام جو ہے وہ زمین پر سر انجام دیا جائے گا۔ ہیلیلویا۔ اس سے پہلے کیا کروں گا میں؟
ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ وہ خاندان جو تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہ خاندان جن میں تباہی اور بربادی ہے، خدا ان گھرانوں کو، ان خاندانوں کو پھر سے ریسٹور کرے گا۔ آمین۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ مبادہ، یعنی اس سے پہلے مبادہ میں آؤں اور زمین کو کیا کروں؟ ملعون کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ایلیا نبی جو ہے وہ خاندانوں کی ریسٹوریشن کا، خاندانوں کی بحالی کا کام کرے گا۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ ایلیا نے خاندانوں کی بحالی کا کام کیا کیا؟ ٹھیک ہے جی، ایلیا کی بات ہو رہی ہے۔ ایلیا جو ہے 850 سے 869 سال قبل از مسیح کے دورانیے میں تھا، اور اس دور میں اب بات کرنے لگا ہوں ایلیا کی خاندان کے لیے خدمت کے حوالے سے۔ بال اور استارات کے مندروں میں روحانی پراسٹیٹیوشن ہوتی تھی، روحانی بدکاری ہوتی تھی۔ بال اور استارات کے پجاری جو تھے، لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، وہ جو کنواری ہوتی تھی، ان کو بال اور استارات کے مندروں میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہاں پر ان کے مونکس، ان کے پجاری جو تھے، ان کے ساتھ بدکاری، گناہ کیا کرتے تھے۔ وہاں پر جو ہے بچوں کی قربانیاں سر انجام دی جاتی تھیں، اور جو اس طریقے سے اسرائیل میں، کیونکہ اسرائیل جو تھا وہ خدا سے دور ہو گیا تھا۔ اگر آپ کرمل کے پہاڑ پر پہلا سلاطین اس کے 17 باب کو پڑھیں تو ایلیا جو ہے وہاں پر کھڑا ہو کر بنی اسرائیل سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی تمہارا خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر تمہارا بال دیوتا ہے تو اس کی پیروی کرو۔ وہ بال کے پجاریوں کو نہیں کہہ رہا تھا، وہ ستارات کے پجاریوں کو نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس وقت کے ایمانداروں کو، اس وقت کے جو خدا کے لوگ تھے بنی اسرائیل سے یہ کہہ رہا تھا کہ کب تک دو خیالوں میں ڈاوا ڈول رہو گے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کی بال اور استارات کے مندروں میں قربانیاں دیا کرتے تھے۔ یہ جو تھے اپنی بیٹیوں کو وہاں پر کنوارا رکھتے تھے، اور وہاں کے مونکس جو تھے وہ ان کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے خاندان میں، بنی اسرائیل جو ہے، خدا کے گھرانے میں ایک بڑی بدکاری کی سپرٹ تھی، خاندان میں گناہ کی سپرٹ تھی، خاندان میں بدی کی سپرٹ تھی، خاندان میں اڈلٹری کی سپرٹ تھی، اور خدا جو ہے وہ جو خاندان کو تخلیق کرنے والا خدا ہے، اس نے اس کو برداشت نہیں کیا، اور اس ایسے تاریک دور میں ایلیا کو کوہ کرمل پر بال کے اور استارات کے ان 850 نبیوں کے درمیان اٹھا کھڑا کیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ اس نے ان کو مار ڈالا، اس نے ان کو قتل کر ڈالا۔ پہلا سلاطین 17 باب اپنے وقت میں پڑھیے گا کہ اس نے ان کی جو ہیں یہ سیرتیں جو تھیں ان کو ڈھا ڈالا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ تھی ایلیا کی خدمت خاندان کے لیے کہ مسیح خدا کا جو خاندان ہے، خدا کے لوگ جو بنی اسرائیل ہیں، وہ پھر سے ریسٹور کیے جائیں۔ ہیلیلویا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ ایلیا جو ہے وہ آئے گا،
تو یہ بات تو ایلیا کے بہت بعد لکھی ہوئی ہے، ملاکی نبی کے آخری کتاب میں اور آخری الفاظ میں۔ یہ انتہائی قیمتی الفاظ ہیں کہ خدا یہاں پر ایک پورے چیپٹر کو سم اپ کرتے ہوئے، اس کو کلوز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخری دنوں میں خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر وہ ایک بڑا کام کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آج ہمارے لیے ایک مسیحی خاندان کے لیے کبھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بال اور استارات کیا ہیں؟ وہاں پر فحاشی ہوتی تھی، اور اگر آج آپ اس گیجٹ کو اٹھا لیں، میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، اس موبائل کو اٹھا لیں، 99% فحش مواد ہے، بلو نیوڈ مواد ہے۔ اور ڈاکٹر جوش میکڈویل کہتے ہیں کہ جب ہم اس پر کسی ایک ویب سائٹ کو کلک کرتے ہیں تو 18 سے 20 بلین نیوڈ ویب سائٹس جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہیں جسٹ آن اے ون کلک۔ آج ہم اپنی جنریشنز کو، اور یہ گیجٹ جو خدا نے ہمیں ایک بلیسنگز کے لیے دیا ہے، ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، میں جہاں پر بھی پریچ کرتا ہوں میں اس بات کو ضرور کہتا ہوں کہ ہاؤ ڈو وی آر یوزنگ دس گیجٹ، ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ کہیں وہ کام، وہ باتیں جو خدا کے خلاف ہیں ایسا تو نہیں؟ سامنے کہندے نے رام رام تے بغل چ چھری، اوپر سے بڑی دعائیں، یہ وہ، لیکن کیا ہم کر رہے ہیں؟ پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ ہیو ٹو چیک یور چلڈرنز، ان کے موبائلز کو چیک کریں، ان کو دیکھیں پاسورڈ بڑے لگے ہون گے، جتھے پاسورڈ لگیا نا دے دا مطلب اتھے کچھ سیکرٹ ہے، اتھے کوئی خطرناک کام ہے پیچھے جڑا نہیں چاہتے کہ کوئی دوجا جڑا نا انہوں ویکھ سکے۔ غور کیا کبھی اس بات پر؟ We want to be privatize everything، لیکن مسیحی خاندان جو ہے یہ پرائیویٹ میٹر نہیں ہے۔ اب بات جب آتی ہے، میں اس پر کرتا جاؤں گا، آج اور بہت سے معاملات ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک ویو ہوگا۔ بال اور استارات جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ قربانیاں لیا کرتے تھے بچوں کی۔ آج بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کی قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ آج بھی ہم کسی نہ کسی طرح اس گناہ میں، اس نیگیٹیوٹی میں شامل ہیں، اس نیوڈنس میں شامل ہیں۔ ایسی بلو موویز، ایسا نیوڈ مواد جو ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروہیبٹڈ ہے۔ کیا ابلیس آج بھی ایسا نہیں کر رہا؟ آج بھی وہ بچے اس طرح تو قربان نہیں ہو رہے، لیکن آج بھی بہت سے حمل جو ہیں وہ گرائے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، چپ کر کے پتہ نہیں کیڑے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ بدعت، یہ گناہ کہاں سے ایک مسیحی خاندان میں؟ مسیحوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ سانو لوڑ نہیں سی، آج بھی ہم قربانیاں دیتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور آج بھی وہ اس ظاہری صورت میں تو نہیں ہے بال اور استارات، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے خاندانوں میں آج بھی سروائیو کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب بات آتی ہے کہ یوحنا نے خاندان کے لیے کیا کیا تھا۔ لوگ یسوع مسیح کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ، صبح ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایلیا ہے، اس لیے کہ
وہ ایلیا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے جی. آپ انجیلوں میں پڑھیے گا، یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ ایلیا تو آ چکا. پڑھا ہے کسی نے؟ ایلیا تو آ چکا. اور ذکر کس کی طرف کرتا ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرف ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں ایلیا کی روح، فاضل روح جو تھے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے میں کام کرتی تھی. آمین. یہ بائبل میں ہے، پڑھ لیجئے گا، انجیلوں میں اس میں کام کرتی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ اس دور میں ایلیا کوہ کرمل پر، اور اس دور میں ایلیا یوحنا بپتسمہ دینے والے کی سی ہے. ہیرودیس کے بادشاہ کے محل میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں. وہ جانتا تھا کہ یہ جو ہے یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے. ہیرودیاس کو جب یہ بات پتا چلی کہ یوحنا، کیونکہ وہ تو اس کے بھائی کی بیوی تھی، تو اس کو کہتا ہے کہ تجھے، ہاں بھائیو کیا کہتا ہے کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے. آج اگر خاندانوں پر غور کریں، اندر ہی اندر گناہ، بدی، گھرانوں، خاندانوں کو ابلیس جو ہے وہ چاٹ رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں. ان ریلیشنز کو جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ہیں ان کو بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. بیوی کی توجہ کسی اور جگہ پر، شوہر کی توجہ، اس کا دھیان کسی اور جگہ پر ہے. لیکن رہ اسی کوئی کار چ رہے ہیں، سو اسی کوئی بیڈ تے رہے ہیں، بٹ ہماری اٹینشنز، ہمارا دل جو ہے وہ کہاں پر لگا ہوا ہے. میں یہ درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس نے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بڑی دلیری سے کہا، اسی چپ کر کے اکھاں بھی بند کر لینے ہاں تے منہ بھی وٹ لینے ہاں کہ اپنی نموشی ہوئی. تجھے اپنی بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں. کھڑا ہو گیا. اس پاداش میں اس کو اپنا سر دینا پڑا. اس کا جرم ہی یہی تھا. اس نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں. اور ہیرودیاس نے کیا کیا تھا؟ ہیرودیس کی برتھ ڈے پر اپنی بیٹی کو نچوایا اور انعام کے طور پر یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگ لیا. مرکز 16 باب 18 سے 19 آیت اپنے وقت میں پڑھیے گا. خاندان، میں نے کل کہا تھا کہ پنجابی چ کہندے نے گڈی گڈے دا کھیڑ نہیں جے. یہ خدا کی تخلیق ہے. کس کی تخلیق ہے؟ خدا کی تخلیق ہے. اب بات یہ ہم کرتے ہیں کہ خاندان جو ہے، میں نے کہا کہ مسیح خاندان ہے کیا. اگلا جو ٹاپک ہے، ورنہ میں ایک پر بولتا رہا تو آپ آگے ہم نہیں بڑھ سکیں گے. مسیحی خاندان جو ہے یہ نہ تو، میں نے کل کہا تھا کہ یہ کوئی پرائیویٹ میٹر ہے، نہ کوئی مشن کسی تنظیم یا کسی فرقے کا کوئی میٹر ہے، بلکہ یہ خاندان جو ہے یہ خدا کی تخلیق ہے. کس کی تخلیق ہے جی؟ خدا کی تخلیق ہے. ایک کسی پادری نے نہیں سوچ لیا سی، کسی اور کسی مذہب دے رہنما نے نہیں سوچ لیتا سی کہ ایک مرد ایک عورت نو اکٹھا ہونا چاہیے. اے منصوبہ بھی خدا دا سی، یہ کریشن بھی خدا دی سی. آمین. پیدائش کی کتاب اپنے وقت میں پڑھیے گا، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کو پڑھیے گا. پہلا باب 26-27. وہاں پر خدا نے کیا کہا تھا کہ جب وہ
اس کو بنا لایا. اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. لوگ اکیلا رہنا اچھا رہتے ہیں. ہمارا ایک فرقہ ہے کہ بندے جڑے نا وہ کلے جڑے رہنما نے انہوں نے کلیاں ہی رہنا چاہیے. میں تو نہ اس نہیں کروں گا. لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اب میں خدا کیا کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ میں اس کے لیے اس کی مانند ایک کیا کروں گا؟ مددگار بناؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان جو ہے یہ خدا کی تخلیق ہے. کس کی تخلیق ہے جی؟ خدا کی تخلیق ہے، تاکہ وہ زمین پر رہتے ہوئے خدا کی قدرت کو، خدا کے جلال کو، اس کے اختیار کو اور اس کی مسا کو ظاہر کریں. دوسری بات، خاندان خدا کا سب سے اچھا پروجیکٹ تھا. کیا تھا جی؟ بولیے گا. خاندان خدا کا سب سے اچھا، بہت اچھا. جب وہ تخلیق کر رہا تھا نا تو پہلے دن لکھا ہے کہ اس نے کچھ چیزیں تخلیق کی، اس کی طرف نہیں جائیں گے. وہاں پہ لکھا ہے کہ اچھا ہے. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں دن لکھا ہے کہ اچھا دن، اچھا ہے. اور چھٹا دن جب اس نے آدم اور حوا کو بنا لیا، ایک خوبصورت تخلیق بنا لی، تو کہتا ہے بہت اچھا ہے. ہیلیلویا. خدا کے لیے اگر اس کی تخلیقات میں سے، اس کی اس کریشن میں کوئی بہت ہی اچھی چیز ہے تو وہ ایک مسیحی خاندان ہے. ہیلیلویا. کیا ہم اس کے لیے تالی بجا سکتے ہیں؟ بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے اگر اس دھرتی پر کوئی کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے تو اس نے خاندان کو تخلیق کیا ہے. اس نے ایک مرد اور عورت کو تخلیق کیا اور کہا کہ بہت اچھا ہے. اب دوسری بات، خاندان خدا کی صورت اور اس کی شبیہ ہے. خاندان کیا ہے جی؟ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ ہے. اور وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا کہ آؤ ہم کس کو؟ اتھے آدم تے نہیں لکھا، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ انسان کو. آؤ ہم انسان کو، ہم کون؟ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کہہ رہا ہے. یہ جمع صیغہ ہے یہاں پر کہ آؤ ہم انسان کو، آدم کی بات نہیں آ رہی، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان جو ہے وہ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ ہے. ہے خوبصورت بات یا نہیں؟ خاندان جو ہے مسیحی خاندان، میں بہت سارے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا، ایک مسیحی خاندان جو ہے وہ خدا کی صورت اور شبیہ ہے. جیسا خدا خود ہے اس نے ویسا خاندان، ویسا انسان زمین پر تخلیق کر دیا. ہیلیلویا. اب تیسری بات، پہلی بات خدا جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا منصوبہ ہے. دوسری بات خدا کی تخلیق ہے. تیسری بات خاندان خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے. اور چوتھی بات میں آپ کو اس کو مختصر کرتا ہوں، وہ خدا میں سے نکلا ہے. خدا میں سے نکلا ہے. ہماری سندی آیت کیا تھی؟ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں
جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان، آسمان کا خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اور زمین کا ایک مرد، عورت اور خدا، اس سے نامزد ہے۔ نامزد کے جو معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا، نامزد کا۔ میں اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ فیروز اللغات اردو کی اور دوسری وہ ڈکشنری ضرور دیکھ لیجئے گا اگر یقین نہ آئے میری بات پر تو۔ اس کا مطلب ہے نکلا ہوا، جس کا استخراج کیا ہو۔ استخراج سمجھتے ہیں؟ جو کسی میں سے نکل کر جو خارج ہوا ہو، جو خدا میں سے خارج ہوا ہے، خدا میں سے نکلا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کا ایک اور مطلب ہے جس کی نسبت ہوئی ہو، جو ماخوذ، نامزد کا مطلب ہوتا ہے ماخوذ، جو اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور انگریزی میں جو بائبل ہے نا، ایک ترجمہ NIV، وہاں پر لکھا ہے For this reason I kneel before the Father from whom his whole family، اس کا سارا خاندان in heaven and on earth، whom his whole family derives کا مطلب ہوتا ہے نکلنا کسی چیز کا، خارج ہونا۔ تو مسیحی خاندان جو ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ خدا میں سے نکلا ہے۔ میں اور آپ خدا کی تخلیق ہیں۔ جس طرح ہماری اولاد جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں، وہ ہماری تخلیق ہوتی ہیں، وہ ہم میں سے، ہمارے وسیلے سے نکلتے ہیں، ہمارے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مسیحی خاندان جو ہے وہ خدا میں سے اس کا استخراج ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ خاندان جو ہے، مسیحی خاندان، زمین پر تثلیث کی ایک خوبصورت ترین تمثیل ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، مجھے یاد آ گئی کہ خاندان جو ہے خدا کی صورت اور شبیہ پر۔ ایک شخص، ایک جوڑا تھا جنہوں نے ایک کتاب لکھی، جارج اور ویرا میسن کا نام تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی شادی مشرق و مغرب، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا، خاندان کو بنایا، تو وہاں پر اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے تسلم، TESALAM، تسلم۔ تو بتاتے ہیں کہ پرانے دور کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے تسلمز، اپنے بت جو ہیں ہو بہو اپنی مانند بنا کر دور دراز صوبوں میں نصب کر دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس وقت سفر جو تھا وہ مہینوں پر بھی نہیں بلکہ سالوں پر محیط ہوتا تھا۔ تو جو دور دراز کے لوگ ہوتے تھے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا بادشاہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے تسلم بنا کر ان دور دراز صوبوں میں نصب کر دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی اس کی رایا جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ ان کا خالق، ان کا بادشاہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ تسلم جو ہوتے تھے نہ تو بولتے تھے، نہ چلتے تھے، نہ پھرتے تھے، نہ سنتے تھے، وہ بت ہوتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح خدا نے انسان کو اپنا تسلم بنا کر اس زمین پر رکھ دیا، جو چلتا بھی ہے، جو بولتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، تاکہ اس زمین کی تخلیقات، اس زمین کی کائنات اور مخلوقات اس بات کو دیکھ سکے کہ اس کا خالق، اس کا کریٹر، صورت اور شبیہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کیسا ہے۔ تو خدا نے
جب کہتا ہے کہ ہم اپنی صورت اور شبیہ یعنی اپنا جیسا بنا کر، جیسا وہ تھا، یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 2 ہاتھ 2 کان 2 آنکھیں، بلکہ جیسی قدرت والا تھا، جیسا اختیار والا تھا، جیسا زور والا تھا، اس نے ویسا انسان کو بنا کر زمین پر رکھ دیا۔ خاندان، اگلی بات میں کر رہا ہوں، زمین پر خدا کی تثلیث کا بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیے جی، میں پہلے آپ کو تثلیث کی مثال دے چکا ہوں، اور امثال کی کتاب اور اس میں لکھا ہے واعظ میں 4 باب کی اس کی 12ویں آیت میں کہ تیری ڈوری نہیں ٹوٹتی۔ تیری ڈوری کا مطلب ہے ایک مرد، عورت اور خدا۔ زمین پر ایک خوبصورت ترین تثلیث کی تصویر، جو خدا کی تصویر ہے، ایک مرد کی صورت میں، ایک عورت کی صورت میں خدا کی تصویر ہے، یہ شیطان کے کلوں کو ڈھانے کے برابر ہے۔ اگر ابلیس کے لیے کوئی بہت بڑا ایٹم بم ہے، یاد رکھیے گا، اگر ابلیس کے لیے کوئی بہت بڑا نیپام بم ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی ابلیس کی بادشاہت کو زمین پر تباہ کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا ہتھیار ہے، تو وہ ایک مسیحی خاندان ہے۔ ہیلیلویا! اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مسیحی خاندان جو ہے زمین پر خدا کی خوبصورت ترین تصویر ہے۔ ہیلیلویا! میری بہنوں بھائیوں، چند ایک باتیں کر کے میں کلوز کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ خدا چاہتا ہے کہ ایک مسیحی خاندان زمین پر خدا کی تصویر کو پیش کرے، نہ کہ وہ تصویر جو ہم ہر روز ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہر روز جھگڑا کر کے، ایک دوسرے سے لڑائی کر کے۔ کسی نے کہا کہ پادری صاحب میں کی کراں، اے تے ڈنڈے تو بغیر سدھی نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ایک بہت بڑے شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا تو وہ غیر مہذب ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ بھائیو بولو ذرا، آ رہی آواز؟ وہ کیا ہے؟ غیر مہذب اپنی بیوی سے، انہوں دوجیاں بڑیاں چنگیاں لگتی ہیں، وہ دوجیاں دے وچ اپنی بیوی لب رہا ہوں، اے تے کالی ہے، اے تے کپڑے نہیں چنگے پاندی، اے دے تے انج، اے دا تے انج۔ اور میں بات کر رہا ہوں کہ کہتا ہے کہ جو اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا وہ غیر مہذب ہے، اور جو اسے مارتا ہے وہ وحشی ہے۔ اسی دعاواں بھی کرنے ہاں، روزے بھی رکھنے ہاں، تے کم بھی سیدھا رکھنے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آئیں گے باری باری سب کی طرف، لیکن یہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ How do we love our wives؟ ایک وقت ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کنی باری فوناں تے ہوتے، موبائلاں دے ہوتے ٹیکسٹ لکھ کے آئی لو یو۔ 20 سال بعد کدی کسی نے کہا ہے کہ آئی لو یو؟ یہ میرے پلے ہی پہ گئی۔ بھائیوں کی خیال ہے؟ کبھی اس خوبصورتی کو، اس ٹائم کو، اس وقت کو ریکال کرنے کی کوشش کی؟ یہ بہنوں کے لیے بھی ہے۔
کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر آج خاندان شیطان جو ہے وہ گھرانوں کو تباہ و برباد کرنے کی تگ و دو میں دن رات مصروف ہے، اور اسی اودے پیچھے ڈگ ڈگی بجاندے پھرنڈے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کسی شخص نے وہ منادی کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کی تعریف کیا کریں، اس کے کھانے کی تعریف کیا کریں۔ ایک دن بندہ گیا تے جا کے سون کے بیچارہ آ گیا سی تے بڑی بیوی دی تعریف کرنو ایک کلائی آج پڑوسن نے بنا کے بھیجا تے آج تعریف آ گئی نہیں یاد۔ کس دوراہے پر ہم آج جو چرچ ہم کہتے ہیں کہ چرچ گرو نہیں کر رہا، چرچ بڑھ نہیں رہا، چرچ ترقی نہیں کر رہا۔ اگر خاندان ہی ترقی نہیں کر رہا تو کلیسیا کہاں ترقی کرے گی، چرچ کہاں سے بڑھے گا؟ چرچ نو تے وہ وڈا بھگت جڑا نا کدھر سائڈ تے لے کے بیٹھا ہے، جان دو وڈے بھگت نو؟ لوسیفر، ابلیس، وہ بھی بھگت سی نا، پہلے مقرب فرشتہ تھا، وہ تو تباہ برباد کر رہا ہے۔ کیا یہ ایسی صورت تھی؟ کل میں آپ کو کچھ ایسی باتوں پر ہم بات کریں گے جو ریالٹی پر بیس ہیں۔ کل ہے ابتدائی گلاں چوں سے نکل جائیں گے خاندان کی آپ، اور پھر کان کھڑے کرنے دی لوڑ پے گی سب۔ ایک مسیحی خاندان بہنوں، کسی بچے کے لیے اگر کوئی پہلا پرائمری اسکول ہے، سنیے گا میری بات پلیز بہنوں، ہیلو، پیچھے نہیں باتیں کریں، میری طرف دھیان دیں۔ کسی بچے کے لیے اگر کوئی پرائمری اسکول ہے، اگر کوئی پہلا تھیالوجی کا اسکول ہے، اگر کوئی پہلا علم الہیات کا اسکول ہے، اگر کوئی پہلا انگلش میڈیم اسکول ہے، تو وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اسی کہنے وڈا ہوئے گا تو آپ ہی کی ہو جائے گا جی، آپ ہی صحیح ہو جائے گا۔ پہلا یہودی ماں کے بارے میں ایک کہاوت ہے، سنیے گا، کہ وہ اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلاتی تھی بلکہ اس کو شریعت بھی، خدا کا کلام بھی اس کو دیا کرتی تھی۔ اسی لیے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا تھا۔ کہاں سے موسیٰ کو پتا چلا کہ وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے؟ اپنی ماں سے۔ کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب اس کی ماں نے، جب وہ 3 ماہ کا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا تھا، اور اس کی بہن مریم اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، دیکھتی ہے، سوچتی ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور وہاں پر جا کر فرعون کی بیٹی، کل بھی میں صبح بات کر رہا تھا کہ وہ غسل کے لیے، ایک اسپرچول بیتھ کے لیے وہاں پر دریائے نیل میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ بچے کو دیکھ لیا، اٹھایا اور دیکھا کہ یہ خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور یہ کسی عبرانی کا بیٹا ہوگا، لیکن اس نے اس کو اپنا بیٹا بنایا اور اسے کہا کہ یہ موسیٰ ہوگا، یعنی پانی سے نکالا گیا۔ اب مریم نے جب یہ دیکھا تو بھاگی بھاگی جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں تیرے لیے کسی عورت کا بندوبست کروں؟ کہندی ہاں، کہندی کروں جو اس کو دودھ پلائے؟ کہندی ہاں۔ پجی گئی تھی، اپنی ماں نو پھڑ کے دلایا گیا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی ماں دودھ چھڑانے تک اس کی پرورش کرتی رہی، اور اس کی ماں نے اس کو دودھ ہی نہیں پلایا بلکہ اس کو خدا کا کلام۔ اسی کہنے ہیں بچے روندے نے۔ مجھے ایک نے کہا کہ بہن آپ چرچ نہیں آتی، کہتی بھائی صاحب کی کریے، بچے روندے نے۔ میں نے کہا آج بچے روتے ہیں، کل آپ ان کی
وجہ سے آپ روئیں گے۔ ان کو خدا کے گھر میں لے کر آئے، ان کو خدا کا کلام سنائے۔ پھر ساڈی گھر چوں کوئی بیٹی کسی غیر دے نال گھروں نس کے نہیں جائے گی، انہوں پتہ ہے گا کہ وہ کون ہے، وہ دی حیثیت، وہ دی پہچان کی ہے۔ پھر ساڈے کسی بچے نو، نوجوان نو پتہ ہے گا کہ وہ کون ہے۔ برنگ دیم انٹو دا چرچ، ان کو خدا کے گھر میں لے کر آئیں، وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے۔ میں کلوز کرتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ پرائمری اسکول جو مونٹیسری جو ہوتی ہے، اس میں بچے کے کتنی دیر تک رہتے ہیں؟ اسکول والے ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ مونٹیسری ڈاکٹر صاحب کتنے گھنٹے؟ 2 سے 3 گھنٹے، چلو تھوڑا بتا لینے ہیں، 4 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے جی؟ 4 گھنٹے۔ تو 4 جو باقی کتنے رہ گئے دن چ؟ ہاں جی 20 رہ گئے۔ 24 میں سے 4 چلے گئے دن میں، تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو باقی 20 کتنے نے؟ سکول چ نے، گھر چ نے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے۔ اگے کی لکھا ہے؟ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا، بڑا ہو کے نہیں سدھرے گا جی۔ وہ جنجدہ ہے وہ ہنجیدہ رہے گا، لیکن بچپن جو کچھ سکھیا ہوئے گا وہ دی زندگی دے وچ جنم لینا شروع کر دے گا۔ آمین۔ یہ کاشتکاری سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ جب وہ کوئی چھوٹی چھوٹی بیلیں ہوتی ہیں نا، جس طرح انگور ہوتا ہے، چھوٹے پودے ہوتے ہیں، ان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ کاٹ کر اس کے ساتھ ایک سٹک لگا دیتے ہیں۔ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ کیوں لگاتے ہیں؟ ٹیڑھا میڑا نہ ہوئے، سیدھا ہوتے نہ جائے۔ تو کاش ہم اپنی نسلوں کو اس بائبل مقدس کی سٹک لگا دیں، وہ نہ تو اس سے دائیں مڑیں گے اور نہ اس سے بائیں مڑیں گے۔ آئے زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ اور خدا اپنی قدرت کو کثرت کے ساتھ نازل کرے گا۔ پھر آپ کو شکایت گلا نہیں ہوگا کہ میری کڑی سندی نہیں نا۔ مجھے ایک بہن نے کہا کہ پادری صاحب دعا کرو یہ سندا نہیں نا اپنے منڈے دے بارے چ۔ میں کہا بھن منڈا تیرا کنے سالاں دا ہے؟ کہندی 15 سال دا۔ میں کہا 15 سال انہوں بگاڑنے چ تسی لا دیتے نے، تو تسی کی سمجھ دو 15 منٹ دی دعا چو ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک لاجک کی بات ہے۔ ٹو ٹرین دیم، ان کی تربیت کریں۔ یہاں پر وہ کھیل رہے ہیں نا، آپ کو نقصان نہیں، لیکن کوئی ایک نہ ایک لفظ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے اپنے ساتھ۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔